Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے بلوچستان پاکستان میں ایک علاقہ لاہوت لامکان۔ ناظرین، پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع خوزدار کے علاقہ وڈ میں ایک اہم زیارت گاہ لاہوت لامکان کہلاتی ہے۔ اس جگہ کے بارے میں مقامی روایات ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے یہی مقام تخلیق کیا گیا، اور کچھ مقامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی جگہ اتارا گیا تھا، جبکہ ایک روایت کے مطابق ان کو سری لنکا کے ایک پہاڑ پر اتارا گیا، جہاں ان کے قدم کا نشان آج بھی موجود ہے، اور لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہر سال سری لنکا میں وہ قدم گاہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ لاہوت لامکان کے بارے میں عجیب و غریب روایات مقامی لوگوں میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے عجائبات عالم میں دلچسپی لینے والے ہزاروں لوگ ہر سال بلوچستان کی اس زیارت گاہ کی طرف آتے ہیں۔ کراچی سے حب کے راستے بلوچستان جاتے ہوئے اس سلسلے کا پہلا پڑاؤ محبت فقیر کے مزار پر ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ یہ حضرت علی کے غلام تھے۔ پھر اگلا پڑاؤ قدم گاہ پر ہوتا ہے، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں حضرت علی کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ شاہ بلاول نورانی کا مزار بھی یہاں پر قریب ہی میں موجود ہے۔ اس کے نزدیک ایک مسجد بھی موجود ہے، جس کے بارے میں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، یہ خود ہی وجود میں آئی تھی۔ اس قدمگاہ سے نزدیک ہی پریوں کا ایک باغ بھی موجود ہے، جن کے بارے میں روایات ہے کہ یہاں ایک ظالم دیو گوکل نامی تھا، جس کی حکومت تھی۔ لوگ اس سے تنگ تھے۔ ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی تو ایک نورانی صورت بزرگ تشریف لائے، جنہوں نے اس دیو کو شکست دے کر لوگوں کو اس کے ظلم سے آزاد کرایا۔ اس پہاڑی علاقہ پر جا بجا ایسے نشانات موجود ہیں، جس سے بھاگتے قدموں کے نشانات اور خراشوں اور لڑائیوں کے نشانات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس باغ سے اصل زیارت گاہ لاہوت لامکان کے راستے نکلتے ہیں۔ پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے 7 پہاڑوں کو عبور کر کے زیارت گاہ تک جانا پڑتا ہے۔ اس راستے سے صرف سخت جان لوگ ہی گزر سکتے ہیں۔ دوسرا راستہ قدر آسان ہے۔ اس راستے پر لوہے کی سیڑھیاں موجود ہیں۔ یہ سیڑھیاں بہت کمزور ہیں، لیکن کئی 100 من وزن آسانی سے برداشت کر لیتی ہیں۔ ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں چڑھتے اترتے ہیں۔ مقامی لوگ اسے بھی روحانیت کی قوت قرار دیتے ہیں۔ سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد ایسے پتھروں سے سامنا ہوتا ہے جن کی شکل خونخوار جانوروں اور شیر سے ملتی ہے۔ ان کے بارے میں بھی مقامی لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ یہ اصل میں درندے تھے، لیکن روحانیت کے طاقت سے ان کو پتھر بنا دیا گیا، اور یہ جانور اب بھی ان زیارت گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ایک غار آتا ہے جو بہت بڑے غار کی مانند ہے۔ اس غار میں پتھر کی بنی ایک اونٹنی بھی ہے، اور ایک پتھر بھی جو فرش سے برآمدہ ہو کر غار کی چھت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس پتھر کے بارے میں بھی مقامی روایات ہیں کہ جس دن یہ پتھر چھت سے ٹکرا جائے گا، اس دن قیامت آ جائے گی۔ اس غار کے بعد ایک اور غار ہے جس میں بہت اندھیرا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پھسلن بھی۔ اس میں انسان سیدھے رخ داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ جھک کر گزرتا ہے۔ غار کے آخری دھانے پر شاہ نورانی کی چلہ گاہ بھی موجود ہے، جہاں انہوں نے اللہ کی عبادت کی تھی، اور اس کے ساتھ ایک چشمہ بھی موجود ہے۔ اس سارے علاقے میں پتھر کے بنے عجیب جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں۔ کہیں اژدہے کے منہ سے پانی ٹپک رہا ہے، تو کہیں کسی خونخوار جانور کی آنکھ سے۔ ایک جگہ بھینس کے تھنوں سے مشابہ پتھر ہے، جہاں سے چشمہ نکل رہا ہے۔ معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی قدیم بت پرست قوم آباد تھی، جنہوں نے یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا تھا، اور وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن وقت نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ وہ قوم تباہ و برباد ہوگی، لیکن ان کے بنائے ہوئے بت آج تک موجود ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، صرف مقامی روایات ہی موجود ہیں، جبکہ مقامی روایات کے مطابق یہ کسی بھی بت پرست قوم کی نہیں، بلکہ یہ کسی روحانی قوت کی وجہ سے ہی اصل جانور سے بت بن گئے تھے۔ باقی ان روایات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ، تصدیق نہایت ہی مشکل ہے۔ ناظرین، اصل میں یہ کیا ہے، اس کا علم تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی ہے، لیکن جو باتیں ان لوگوں کے ہم مشہور
مشہور تھیں اور معروف ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔